اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مرزا جہلمی ایک طرح کی نفرت کے علمبردار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلم سے لڑایا جائے، پہلا پوائنٹ، پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، دوسرا پوائنٹ، اور پھر اپنے آپ کو بلا شرکت غیر وہ مقام دیا جائے جو معمور من اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ لفظ نبی کا استعمال نہیں کرتے، مگر وہ اپنے اقوال کو مثل وحی الہی نہیں، وحی الہی سے برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جو جملہ کہتے ہیں اس پہ اڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کا یہ بیان کہ عیسائی حضرات، مسیحی حضرات، کرسچنس، یہ نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے ایک لفظ کہا ہے انہوں نے، میں کہنا نہیں چاہتا زبان پہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جہلمی کو کیا خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ کسی بھی، دیکھیے کسی بھی عیسائی عالم سے پوچھ لیں، وہ یہ جملہ نہیں کہے گا، اور نہ یہ کہے گا کہ وہ ایسا سمجھتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوہ کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ الفاظ نہیں کہتا جو جہلمی صاحب نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ جہلمی صاحب یہی بات اگر کہنا چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو یہ انہوں نے نعوذ باللہ دال مہملہ، جیم معجمہ، الف اور لام مہملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ لفظ کیوں کہا؟ یہ اگر وہ صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے تو بات ختم ہو جاتی، مگر یہ لفظ کہنا تھا جہلمی صاحب نے تاکہ مسلمانوں کو دکھ ہو، مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو رنج ہو، مسلمانوں کے ٹیمپرمنٹ ختم کرنے کے لیے یہ جملہ کہا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان، ہر مسلمان، وہ غیر مسلم جو بھی ہو اس سے نفرت کرنے لگتا کہ اچھا یہ ہمارے نبی کو ایسا سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کرسچین یہ 1000 دفعہ کہے کہ وہ نبی کے لیے یہ باتیں نہیں مانتا، ایسے نہیں سمجھتا، تو جہلمی صاحب تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھالنا چاہتے ہیں جہلمی صاحب، اور جب یہ بات ذہن میں بیٹھے گی، یہ بات ذہن میں آئے گی، تو وہ قسمیں بھی کھائے گا کہ یہ اس کا حلفیہ بیان بھی اپنے حساب سے دے گا، اپنے حساب سے، تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں، آپ کرسچنس کی بات کرتے ہیں، جوڈزم میں یہودی ربائی ایسے ہیں جو رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور میں نام بتاتا ہوں، ٹوبیا سنگر، دفاع کیا ہے انہوں نے، یہ ربی ہیں، انہوں نے رسول اللہ، اسلام، قرآن، حدیث کا دفاع کیا ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون دفاع کرتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے۔ اسلام کا دفاع کیا ہے، وہ ایسی تشریحات کی ہیں کہ حیران ہوتا ہے آدمی کہ یہ عالم اتنا جانتا ہے اسلام کو۔ آپ کو ایسے ایسے ہنود ملیں گے جو رسول اللہ کی شان میں کیا کہتے ہیں، ایسے عمدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو جہلمی صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سکھ ملیں گے، ایک شعر ہے سکھ کا، عشق ہو جائے کسی سے کسی کو کوئی چارہ نہیں، مسلم کا محمد پر اجارہ نہیں۔ دیکھیں کتنا نفیس شعر ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ ایمان لانا نہ لانا ایک اور مسئلہ ہے۔ تو میں
آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کیا ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جہلمی صاحب کس ایجنڈے پر ہیں اور کس کے پیروں ہیں؟ اچھا، اب جہلمی صاحب کے جو معتقدین ہیں، جو ان کے ڈسائپلس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چند کتابیں اٹھا لیں گے، چند ایک آدمی ڈھونڈ لیں گے جو یہ کہیں گے بھائی فلاں نبی کے لیے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ بھائی 1.8 بلین کیتھولکس ہیں اس دنیا میں اور 1.2 بلین پروٹسٹنٹس ہیں، اور ایک بڑی تعداد آرتھوڈاکس کی ہے۔ ان لوگوں نے ان میں سے اگر 2-4 کتابیں، کیا آپ 1000 کتابیں بھی دکھا دیں نا، تو 1.8 بلین پلس 1.2 بلین اور پلس آرتھوڈاکس، ان کا بھی تعداد ایکچولی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو ان میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں بنتی۔ باقی اسلام کا نام لے کے تو جہلمی صاحب مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسا ہی جہلمی صاحب کی طرح کا آدمی ان میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ کیوں اون کریں گے اس کو؟ جہلمی صاحب کی اصل میں زبان خراب ہے۔ جہلمی صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ نبی کی توہین کریں، قرآن کی توہین کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھیے ہوا کیا، پہلے انہوں نے کہا تھانوی دجال، چشتی دجال، اب دیکھیے رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک اور چیز پر آئے کہ قرآن پر پابندی لگائی جائے کہ قرآن وداؤٹ ترجمہ، جسٹ دا عربک ٹیکسٹ، اس کو حرام کیا جائے۔ ملکی لحاظ سے انہوں نے یہ شرط لگائی۔ دنیا میں آج تک کسی ملک میں یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے مطالبہ نہیں کیا۔ یہ پاکستان میں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن کے بغیر ترجمے کے پابندی لگا دی جائے اس پہ۔ یہ کیسے اس نے یہ مطالبہ کیا؟ قرآن چھپے گا اور اسی طرح چھپے گا، بغیر ترجمے کے بھی چھپے گا، ترجمے کے ساتھ بھی چھپے گا۔ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بغیر ترجمے کے قرآن پہ پابندی لگا دی جائے۔ 1500 سال ہو گئے ہیں، 1401 سے آج کے 15ویں صدی شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی اب اختتام پہ آدھا صدی تو گزر رہی ہے، یعنی 1447 چل رہا ہے، 3 سال میں 1450 ہو جائے گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا قرآن جسٹ دا ٹیکسٹ، عربک ٹیکسٹ پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ جہلمی نے کہا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب اس کی بات اور بڑی، اب وہ دجال کے لفظ پہ آ گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو نبی کے لیے الیاذ باللہ یہ ناپاک، گھٹیا، غیر اخلاقی لفظ کہتا ہے، وہ قرآن کے لیے بھی یہی کہے گا کہ بھائی وہ تو ہماری کتاب کو یوں سمجھتے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا وہ الفاظ، لیکن کیونکہ اس نے یہ ہم تک نہیں پہنچا کہ اس نے کہا ہے، مگر کانسیکوینسز ہیں۔ مگر نہ بھی کہے تو جو کہہ چکا ہے اس کی اب کیا تو وہ توبہ کرے گا کھل کر؟ کہے گا کہ اس سے غلطی ہو گئی، مانگے گا معافی سب کے سامنے مسلمانوں سے؟ ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو سزا ملے، میں اس پہ نہیں پڑتا۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ اب وہ آنکھیں کھول لیں اور اس سے الگ ہو جائیں، جو اس کو سنتے ہیں نہ سنیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں۔ اب اس سے بڑھ کر صرف خدا کو ہی کہنا رہ گیا ہے نا، باری تعالیٰ کو۔ لیکن وہاں بھی وہ 3 جملے بول چکا ہے، کبھی ٹینشن کا لفظ خدا کے لیے بول چکا ہے، کبھی اوپینین کا لفظ بول چکا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کا ساتھ دینا، اس کو سننا اور اس سے محبت رکھنا بہت غلط ہے۔ جو وہ لوگ اپنے ایمان سے کھیل رہے ہیں، جو ابھی بھی اس کو سن رہے ہیں، میں نے جب بھی اس کا نام لیا تھا مکرمی اور محترمی کہا ہے، لیکن اب یہ الفاظ ایسے ہیں جس کے بعد محترمی اور مکرمی کہنا بہت مشکل ہے ایک مسلمان کے لیے، علمی طور پر بھی، تحقیقی طور پر بھی، ادب اور آداب مناظرہ کے لحاظ سے بھی عزت سے نام لینا چاہیے۔ ہم ابھی بھی عزت سے نام لے رہے ہیں جہلمی صاحب کا، لیکن انہوں نے ہمارے نبی کی عزت نہیں کی۔
یہ بات مجھے لگتا ہے یا تو یہ ذہنی مریض ہیں جیلمی صاحب، یہ نوٹ کر لیں، یا تو یہ ذہنی مریض ہیں، یا پھر انہوں نے اسلام کو ترک کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اندر سے یہ صرف یہ کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ ہے، کوئی مذہب نہیں ہے ان کا، جو مذہب ہے وہ ایتھیزم ہے ان کا، اور یہ صرف مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ بھی ایسی بات نہیں کہتے، وہ صرف رسول اللہ کے دعوی نبوہ اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا تو انکار کرتے ہیں، ایسے الفاظ نہیں کہتے، نہ وہ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے آپ کو نبی سمجھتے تھے، یہ نہیں کہتے جو یہ جملہ اس نے کہا، یہ تو ایتھیزم سے بھی خطرناک آدمی ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی اس کو مانتا ہے اور اس کی تعویل و توجیہ کرتا ہے، اس کی تعویل نہیں ہے، کیا توجیہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، لیکن کتنا چالاک ہے، کہہ رہا ہے فلاں نے کہا، فلاں یہ سمجھتا ہے، بات کی ہے، انہوں نے اپنا دل چیر کے انہوں نے دیکھا ہے اس کا کہ اس کا دل میں کیا ہے۔ صرف جو اس کے ماننے والے ہیں نا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جیلمی صاحب کے الفاظ کو وحی الہی سے برتر اور بڑھ کر مان لیا ہے، کبھی وہ کوئی انکوسچن اس کی ہر بات مان رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ والسلام تمت۔